اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ گناہوں سے نہ روکنے والے بھی عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ آج کا بیان میں فیضان سنت سے نیکی کی دعوت کے فضائل سے بیان دے رہی ہوں۔ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکپ نہ کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور اس حدیث پر غور کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ظاہر ہے اگر نچلے حصے والے بیوقوف آدمی کو اگر جہاز میں سوراخ کرنے سے نہ روکا گیا تو سمندر کا پانی اس سوراخ کے ذریعے جہاز میں داخل ہو جائے گا، نتیجہ جہاز ڈوب جائے گا اور نیچے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اسی طرح نیک اور پرہیزگار لوگ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت صرف خود اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہے اور دوسروں کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہ دے تو برائیاں بڑھتے بڑھتے ان کو بھی گھیر لیں گی اور یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجیں گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس قوم میں گناہ ہوتے ہو اور نیک لوگ بدلنے پر قادر ہو پھر بھی نہ بدلے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیجے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں گاؤں پر عذاب کرو، تو فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی، اے اللہ عز و جل، اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے اللہ عز و جل، اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا تو اللہ عز و جل نے کیا کہا، اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی متغیر نہ ہوا۔ آئی مین ٹو سے کہ دیکھو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ہم اسے روکنے پر قادر بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں روکتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، ہمیں کیا کرنا ہے کسی سے، ایسا ہم سوچتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، برائیاں بڑھتے بڑھتے ہمیں بھی گھیر لیتی ہے اور ہم بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب بھی آتا ہے۔ ہم بھلے ہی نیک ہیں لیکن ہم کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور ہم روک بھی نہیں رہے تو ہم بھی گنہگار ہو گئے۔ اگر کسی کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے یا کچھ برا ہو رہا ہے اور ہم اسے روکنے پہ قادر ہیں اور پھر بھی ہم اسے نہیں روک رہے تو کیا ہوتا ہے، ہم نیک ہو کر بھی کچھ فائدے کے نہیں ہیں، کیونکہ ہم برائی روکے نہیں، جبکہ ہر مسلمان مومن کا فرض بنتا ہے کہ برائی کو روکو اور نیکی کی دعوت دو۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے منع کرو، لیکن ہم اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر بھی کیا کرتا ہے، عذاب بھیجتا ہے۔ تو برائے مہربانی مجھے امید ہے کہ تمام حضرات کے دھیان میں یہ میرا حدیث آیا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تمام حضرات اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کرو، اس کی فکر میں لگے رہو، توجہ دو، برائیوں کو روکو اور نیکی کی دعوت پھیلاؤ، اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے لوگوں کو روکو۔ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا فرض۔ میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی ہوتا ہے تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔